آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سکیبیز سے متعلق ہے۔ ہم ٹاپک کی شکل میں اس جو ہے نا سکیبیز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے سکیبیز ہوتی کیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پھیلتی کیسے ہے، ٹرانسمیشن اس کی کس طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہم یہ دیکھیں گے جناب ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم سکیبیز کا جو ہے نا علاج دیکھیں گے کہ اس کا علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک سکیبیز۔ جناب سکیبیز ایک قسم کی جو ہے نا خارش ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں خارش ہے۔ یہ ایک مائٹ ہوتی ہے، سرکوٹس سکیبیم مائٹ جس کو کہتے ہیں، اور یہ انسان کی جو جلد ہے اوپر والی جلد کی اوپر والی تہ ہے اس میں یہ موجود ہوتی ہے، اور یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، مائکروسکوپ سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہاں پہ جا کے لاتعداد انڈے دیتی ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ یہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتی ہے، اور جب یہ حرکت کرتی ہے تب آپ کو خارش ہوتی ہے جسم پہ، تب آپ جسم پہ خارش کرتے ہیں۔ تو یہ سکیبیز کے متعلق ہو گیا۔ اب اس کی ہم علامات دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو خارش ہے ہم جو خارش کر رہے ہیں وہ سکیبیز ہی ہے، کیونکہ ڈائیگنوسس سب سے پہلے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو جناب اگر آپ کو سکیبیز ہوگی تو جب آپ خارش کریں گے آپ کو سرخ دانے بن جائیں گے، پمپل کی طرح پہ سرخ دانے بن جائیں گے آپ کے جسم پہ، اور اس کے علاوہ لائنیں ہوں گی۔ یہ سکیبیز کی سب سے اہم علامت ہے کہ لائنیں ہوں گی، تھوڑی تھوڑی لائن جیسے ہوتی ہے آپ کے جسم پر۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ریڈ سرخ رنگ کے دانے ہوں گے جیسے پمپلز ہوتے ہیں۔ جب آپ اس جگہ پہ خارش کریں گے تو وہاں پہ ریش بھی ہو سکتے ہیں، ریشز بھی ہو سکتے ہیں آپ کو۔ تو علامات دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے جسم پر سرخ دانے ہوں گے، جب آپ خارش کریں گے تو وہ پمپل کی طرح بن جائیں گے، وہاں ریشز بھی ہو سکتے ہیں اور چھالے نما وہ بھی بن سکتے ہیں۔ جی آپ نے ذہن میں رکھنا۔ سب سے اہم علامت ہے کہ لائن ہوگی، جیسے کوئی چیز اندر اس کے ہوتی ہے، یہ سب سے اہم علامت ہے سکیبیز کی۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کس طریقے سے پھیلتی ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہوتی ہے۔ جناب یہ چھوتی بیماری ہے، کلوز کنٹیکٹ سے منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا گھر والے ہیں، آپ ان کے ساتھ کلوز ہی ہوتے ہیں، تو اس سے آپ یہ بیماری آپ کے گھر والوں کو منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کپڑوں سے، تولیے سے، بیڈ سے، ایک ہی اگر بیڈ پہ آپ سو رہے ہیں تو اس سے دوسروں میں منتقل ہوگی۔ اس کے علاوہ رضائی، کمبل، ان چیزوں سے یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو سکیبیز ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جناب یہ چھوتی بیماری ہے تو آپ نے اس انسان سے دور رہنا ہے۔ اگر کوئی خارش کر رہا ہے انسان تو آپ نے اس سے دور رہنا ہے۔ بچنے کا سب سے مین طریقہ، اہم طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے دور ہے جس کو خارش ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو خارش ہے تو اپنے کپڑے، تولیہ، رضائی، کمبل یا جو بھی بیڈ شیٹ ہے وہ ساری اس نے اتار دینی ہے۔ کپڑے بھی اپنے جو ہے نا جو پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے اتار دینے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، ڈرائی کلین کر لیں آپ کی مرضی، یا گرم پانی سے دھو لیں آپ کی مرضی۔ 2 سے 3 دن تک آپ نے اس کو دور رکھنا ہے اس انسان سے جس کو سکیبیز ہے، خارش ہے، کیونکہ یہ جو مائٹ ہے یہ 2 سے 3 دن میں آٹومیٹیکلی اگر انسان سے دور ہے تو مر جاتی ہے۔ یہ پریونشن ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے سکیبیز سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں اس کا علاج ہے، سب سے اہم اس کا علاج ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو ڈائیگنوز ہی صحیح طریقے سے وہ نہیں کرتے، دوسرے لوشن کریمیں اٹھا کے دیتے رہتے ہیں، جو کہ سکیبیز کا علاج ہرگز نہیں ہے۔ سکیبیز کا علاج ہے جناب آپ نے پرمیتھرین یوز کرنی ہے 5%۔ لوشن اگر آپ کو پورے جسم پر ہے تو آپ نے لوشن استعمال کرنا ہے، اگر آپ کو کچھ مخصوص ایریا میں ہے تو کریم سے بھی آپ اس کو علاج اپنا کر سکتے ہیں۔
परमेथ्रिन 5% इसका इलाज है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है। उसके बाद अगर इससे भी आराम ना हो फिर आगे और ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आपने परमेथ्रिन यूज़ करनी है 5%, ये इसका इलाज है। कोई दूसरी लोशन क्रीमें आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, यह आपने जहन में रख लेना है। स्कैबीज़ की अलामात मैंने आपको बता दी हैं ऊपर। इसके अलावा इसको कैसे इससे बचना है, ये फैलती कैसे है, और आखिर में हमने इसका इलाज देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आपने लाइक करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी लाजमी करना है ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जो है उनको पता चल सके कि स्कैबीज़ होती क्या है और उसका इलाज क्या है, ताकि वो उनका पैसा भी बच सके और सेहत का भी नुकसान ना हो। शुक्रिया।